Hello everyone, welcome to the lecture series of computer networks from basics to advanced level. My name is سید علی زامن اور آج جو ہے ہم چیپٹر نمبر 1 جو کہ انٹروڈکشن ہے کہ کمپیوٹر نیٹورکس کیا ہوتے ہیں، ڈیٹا کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ آج جو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہم ڈیٹا کمیونیکیشن کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے، نیٹورکس کیا ہوتے ہیں، نیٹورک کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، کیٹیگریز آف نیٹورکس کیا ہوتی ہیں، اس کے علاوہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں۔ تو بیسکلی ہم صرف بیسکس کنسیپٹ جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ کمپیوٹر نیٹورکس اس کا ساتھ جسٹ 1 منٹ۔ اچھا، یہ 1 منٹ میں لیزر پوائنٹر سوری یہ چل نہیں رہا۔ پتہ نہیں کیا ایشو ہے۔ اچھا جو آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کمپیوٹر نیٹورکس بیسکس۔ تو یعنی اس میں CNB کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر نیٹورک بیسکس کا یہ سبجیکٹ ہے۔ اگر کوئی میں لیکچر اپلوڈ کرتا ہوں اور میں لکھتا ہوں CNB لیکچر 1.2 تو اس کا مطلب ہے کہ چیپٹر 1 کا سیکنڈ لیکچر ہے اور آگے ٹاپک نیم لکھا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس کا نہیں آئیڈیا کہ یہ جو میں جس فارمیٹ سے لیکچر اپلوڈ کرتا ہوں تو یہاں ویڈیو کا ایک لنک آ رہا ہوگا، آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ویڈیو لیکچر کی جو یہ سیریز ہے پوری کمپیوٹر نیٹورکس کی یہ کس طرح اپلوڈ ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو جو ڈیٹا کمیونیکیشن ہوتا ہے، ڈیٹا کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، ایک جگہ سے ڈیٹا دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہے، ایکسچینج کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، ڈیٹا کرنا ہے۔ ڈیٹا کسی بھی فارمیٹ میں ہو سکتا ہے، امیج ہو سکتا ہے، آڈیو ہو سکتی ہے، کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی فارمیٹ میں کوئی بھی ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے، بائنری فارمیٹ میں ہو سکتا ہے۔ تو جو ڈیٹا کی کمیونیکیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کو ڈیٹا کمیونیکیشن کہتے ہیں، یعنی ایک ڈیٹا کو کسی دوسری جگہ کمیونیکیٹ کرنا، کسی دوسری جگہ ٹرانسفر کر دینا۔ ٹیلی کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، ٹیلی کا مطلب ہوتا ہے دور، اور کمیونیکیشن وہی مطلب کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دینا۔ تو جو ورڈ ڈیٹا ریفر کرتا ہے وہ کرتا ہے انفارمیشن کو پریزنٹڈ ان وٹ ایور فارم، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ہمارے پاس رینڈملی کوئی بھی پڑی ہوتی ہیں، فار ایگزامپل امیجز پڑی ہوتی ہیں لیکن ان کو پروسیس نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی پروسیسڈ ڈیٹا ہوتا ہے۔ انفارمیشن کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ پروسیسڈ فارم میں ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے، لیکن جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ پروسیس نہیں ہوتا، وہ رینڈملی پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹا کمیونیکیشن جو ہے وہ ڈیٹا کمیونیکیشن اور دا ایکسچینج آف ڈیٹا بٹوین ٹو ڈیوائسز، جس طرح آپ بلوٹوتھ سے ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اس کو بھی ڈیٹا کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ تو ڈیٹا کمیونیکیشن کی یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے، یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ اور میڈیم جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کسی وائر کے تھرو لین کیبل لگا کے دو کمپیوٹرز کے درمیان بھی ڈیٹا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بلوٹوتھ کے تھرو یعنی وائرلیس کے تھرو بھی ڈیٹا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ڈیٹا کمیونیکیشن میں بیسکلی 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں، کمپوننٹس تو کافی ہوتے ہیں، مین میں سے 2 میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک سینڈر ہوتا ہے، ایک ریسیور ہوتا ہے۔ سینڈر وہ ہوتا ہے جس نے میسیج کو سینڈ کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی میسیج ہے، اور ریسیور ہوتا ہے جس نے ریسیو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سینڈر جب میسیج بھیجتا ہے تو وہ کوئی سیٹ آف رولز یعنی پروٹوکولز کو فالو کرتا ہے، رول 1، رول 2، رول 3، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ کوئی میڈیم یوز کر کے سینڈ میسیج کرتا ہے۔ آپ جو ہے وہ وائرلیس میڈیم بھی یوز کر سکتے ہیں، وائرڈ میڈیم بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ کسی کیبل کے تھرو بھی میسیج بھیج سکتے ہیں، آپ ریڈیو ویوز کے تھرو بھی میسیج بھیج سکتے ہیں، تو کوئی بھی میڈیم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میسیج ہوتا ہے، یہ اس کا میڈیم ہے، یعنی چینل بھی سے کہتے ہیں۔ ریسیور اس میسیج کو ریسیو کرتا ہے، ڈیکوڈ کرتا ہے، اور وہی رول 1 ڈفرینٹ پروٹوکولز کے اگینسٹ جو ہے وہ اس میسیج کو ریسیو کرتا ہے۔ تو یہ کچھ کمپوننٹ تھے، پروٹوکول، سینڈر، میسیج، میڈیم، ریسیور، اینڈ یہ کمپوننٹس ہوتے ہیں ڈیٹا کمیونیکیشن کے۔ اچھا، ڈیٹا کمیونیکیشن کا فلو کس طرح کا ہوتا ہے؟ ڈیٹا کمیونیکیشن کا فلو 3 طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کو بولتے ہیں سمپلیکس۔ سمپلیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ
ایک ہی ڈائریکشن میں جو ہے ڈیٹا فلو کرتا ہے. آپ جس طرح یہ مین فریم بنا ہوا ہے, مین فریم سے ڈیٹا صرف مانیٹر میں آئے گا, مانیٹر سے ڈیٹا مین فریم میں نہیں جا سکتا. ایک ہی سائڈ سے ڈیٹا آ جائے تو اس کو سمپلیکس کہتے ہیں. جس طرح ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو ٹی وی سے ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس, ہم نہیں ٹی وی والوں کو نظر آ رہے ہوتے, یا ہمارا کوئی ڈیٹا ان کے پاس نہیں جا رہا ہوتا, بلکہ ان کا ڈیٹا صرف ہمارے پاس آ رہا ہے. اس فلو میتھڈ ڈیٹا فلو کو کہتے ہیں سمپلیکس. اسی طرح ہاف ڈیوپلیکس جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے ایک اسٹیشن سے دوسرے میں جاتا ہے ایک ٹائم میں, اور دوسرے ٹائم میں اسٹیشن 2 سے اسٹیشن 1 میں آتا ہے. یعنی ایٹ اے ٹائم دونوں طرف ڈیٹا نہیں فلو کر رہا ہوتا, بلکہ ایک ٹائم میں ایک ہی سائڈ سے دوسری سائڈ پہ ڈیٹا فلو کر رہا ہوتا ہے. اس کو ہاف ڈوپلیکس کہتے ہیں. جس طرح واکی ٹاکی اگر آپ نے یوز کی ہو, واکی ٹاکی ہوتی تھی کہ پہلے ایک آدمی بولتا تھا, اس کی آواز دوسرے کے پاس جاتی تھی, دوسرا سن کے پھر بٹن پریس کرتا تھا اور اپنی آواز بھیجتا تھا. تو واکی ٹاکی اس کی ایک ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ اب جو ہے فل ڈوپلیکس, جو ہمارے پاس جو زیادہ ڈیوائسز ہیں وہ فل ڈوپلیکس کی ہیں, یعنی ہم دونوں طرف ڈیٹا آل دا ٹائم جو ہے وہ فلو کرتا رہتا ہے. تو یہ آپ کو تھوڑا ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے سمپلیکس میں, ہاف ڈوپلیکس میں, فل ڈوپلیکس میں. ٹھیک ہے. نیٹ ورکس کیا ہوتے ہیں؟ نیٹ ورک بیسکلی ہوتا ہے اگر آپ دو کمپیوٹر کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ ان دونوں کا نیٹ ورک بن گیا. اگر 4 لوگ, آپ کسی کو نہیں جانتے تھے, کسی کانفرنس میں گئے اور آپ 3 لوگ, آپ کو 3-4 لوگوں سے آپ کا کوئی واقفیت بن گئی ہے, آپ ایک جان پہچان بن گئی ہے, تو آپ نے بیسکلی نیٹ ورکنگ کر لی ہے ان کے ساتھ, آپ ایک دوسرے کو جاننا شروع ہو گئے, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں. اسی طرح اگر ہم کمپیوٹرز کو, جن کو نارملی نوڈز کہتے ہیں, یا کوئی بھی ڈیوائس ہوتی ہے, موبائل ہو گیا, کمپیوٹرز ہو گئے, ان کو جب ہم آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ جب آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک نیٹ ورک بنا لیتے ہیں. 2 کمپیوٹرز کو آپ لین کیبل کے تھرو کنیکٹ کر دیں, وہ نیٹ ورک بن جاتا ہے. تو جو ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کو نارملی نوڈز کہا جاتا ہے, اور جو کمیونیکیشن جس کے تھرو وہ کنیکٹ ہوتے ہیں اس کو لنکس کہا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اے نوڈ کین بی کمپیوٹر, نوڈ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, کمپیوٹر ہو سکتی ہے, موبائل ہو سکتا ہے, پرنٹر ہو سکتے ہیں, اینی ڈیوائس دیٹ از کیپیبل آف سینڈنگ اینڈ ریسیونگ ڈیٹا, اس کو کہتے ہیں نوڈ. ٹھیک ہے. لنک جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی چینل ہو سکتا ہے. چینل کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس میڈیم کے تھرو آپ کا ڈیٹا فلو کرنا ہوتا ہے, وہ ایئر بھی ہو سکتی ہے, کوئی کیبل بھی ہو سکتی ہے, فائبر آپٹیکل فائبرز بھی ہو سکتی ہیں, اس طرح کا کوئی بھی میڈیم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. نیٹ ورک کی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس کیسی ہے, یعنی اس کی جو ہے ڈیلے کتنا آ رہا ہے. اگر ہم کوئی میسج ایک بھیجتے ہیں تو وہ 10 منٹ بعد ریسیو ہو رہا ہے, تو وہ تو اچھی پرفارمنس نہیں ہے. لیکن اگر کوئی میسج ہم ابھی بھیجتے ہیں اور فوراً ریسیو ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ڈیلے کم ہے, اس کی تھرو پٹ جو ہے وہ زیادہ ہے, تو اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریلائبلٹی ہوتی ہے کہ ریلائبل, آپ ریلائی کر سکتے ہیں نا اس نیٹ ورک پہ, کہ ہاں جب کوئی مجھے مشکل ٹائم ہوگا میں اس ڈیوائس کے تھرو, اس نیٹ ورک کے تھرو کوئی اپنا میسیج بھیجوں گا تو وہ ریسیو ہو جائے گا. ریلائبل ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے کرائٹیریا میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نیٹ ورک جو ہے وہ فیل تو نہیں ہو جاتا, جب آپ اس کا کوئی کمپوننٹس تو نہیں فیل ہو جاتے. ٹھیک ہے. کیا نیٹ ورکس آپ کو اویلیبل ہے کہ نہیں ہے, ریلائبل ہے. مطلب فار ایگزامپل آپ کوئی زونگ, آپ کہتے ہیں زونگ کا جو نیٹ ورک ہے نا وہ بڑا ریلائبل ہے, کیونکہ وہ آپ کہیں بھی جائیں تو اس کے سگنل آ جاتے ہیں. اور آپ کہیں کہ کسی اور کمپنی کا موبائل, فار ایگزامپل یو فون کا جو نیٹ ورک ہے وہ ریلائبل نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں ہو سکتا ہے اس کے سگنل ڈراپ ہو جائیں. تو ان دونوں میں سے آپ کہتے ہیں ریلائبل کون ہے, موسٹلی اویلیبل کون سا ہے نیٹ ورک. تو اس کے بعد سیکیورٹی دیکھی جاتی ہے. سیکیورٹی میں ہوتا ہے کہ کوئی ایرر تو نہیں آ جاتا جب آپ کوئی میسیج ہیلو بھیجتے ہیں, آگے بائے تو نہیں سینڈ ہو جاتا. یعنی جو میسیج آپ ایگزیکٹلی بھیج رہے ہیں وہی آگے ریسیو ہونا چاہیے. رستے میں کوئی ڈیٹا بریچ نہ کرے, کوئی ہیکنگ نہ ہو جائے, کوئی اور یوزر آ کے جو ہے اسپوفنگ نہ کر دے. تو اس طرح نیٹ ورک کو جو ہے وہ سیکیور ہونا چاہیے, ریلائبل ہونا چاہیے, اینڈ اس کی پرفارمنس یعنی اس کی تھرو پٹ اور اس کا ڈیلے جو ہے وہ ڈیلے کم ہونا چاہیے اور تھرو پٹ زیادہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ فزیکل اسٹرکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنیکشن ہوتے ہیں نیٹ ورکس کے آپس میں وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوتے ہیں, یعنی ایک ڈیوائس ڈائریکٹلی دوسری ڈیوائس سے کنیکٹڈ ہے. سنگل ٹرانسمیٹر ہے, سنگل ریسیور ہے, یعنی میں میسیج بھیج رہا ہوں اور اگلا بندہ سنگل ریسیور ہے, وہ ریسیو کر رہا ہے. اس کے علاوہ ملٹی پوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں, یعنی بھیجنے والا ہو سکتا ہے ایک اور ریسیو کرنے والے ملٹیپل ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کو ملٹی پوائنٹ کو کہتے ہیں, کنیکشن کہتے ہیں.
اس کے علاوہ اس کی فزیکل ٹپولوجی بھی ہوتی ہے. ٹپولوجی کا مطلب ہے کہ کس ارینجمنٹ میں ہم نے کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے, وہ ہم آگے اس میں دیکھتے ہیں. ابھی سلائیڈ آئے گی, اس میں آپ کو فردر آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد ہم یہ جو ہے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک پوائنٹ ہے, یہ دوسرا پوائنٹ ہے, یہ ڈائریکٹ ان کے درمیان ایک ہی لنک کریٹ ہوا ہے, اس کو بولتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ. ملٹی پوائنٹ ہوتا ہے جس میں ایک سینڈر ہے اور ریسیور بہت زیادہ ہیں, یہ 3 ریسیور ہیں اس میں, تو اس کو بولتے ہیں ملٹی پوائنٹ. ٹھیک ہے, اب ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں ٹوپولوجیز. یہ موسٹلی تو اسٹوڈنٹس کو آتی ہیں, یہ 9th کلاس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں, تو اگر آپ کو آتی ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آتی تو ان کو تھوڑا سا ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ٹوپولوجی ہوتی ہے کہ کس ارینجمنٹ میں کسی بھی نیٹ ورک کو آپ نے ارینج کر کے کنیکٹ کرنا ہے, ملٹیپل ڈیوائسز کو, ملٹیپل نوڈس کو کس ارینجمنٹ میں آپ نے سیٹ کرنا ہے, کنیکٹ کرنا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, میش ہوتی ہے, اسٹار ٹوپولوجی, بس ٹوپولوجی, رنگ ٹوپولوجی, ہائبرڈ ٹوپولوجی بھی ہوتی ہے. یہ والی ہے میش ٹوپولوجی. میش ٹوپولوجی میں دیکھیں گے اگر ہمارے پاس 5 اسٹیشنز ہیں تو یہ والا اسٹیشن جو ہے یہ سب کے ساتھ کنیکٹ ہے, اس کے ساتھ بھی ہے, اس کے ساتھ بھی ہے, اس کے ساتھ بھی ہے, اور اس کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ڈائریکٹلی سب نیٹورکس کے سب نوڈس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اسی طرح یہ والا بھی سب کے ساتھ ہے. یہ ہر اسٹیشن جو ہے ہر دوسرے اسٹیشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک لنک بریک کر جاتا ہے, یعنی ان دونوں کے درمیان لنک بریک کر جاتا ہے, تو یہ اس چینل کے تھرو بھی اس کو میسیج بھیج سکتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ لنک بریک کر گیا تو یہ اسٹیشن اس کو میسیج نہیں بھیج سکتا, بلکہ یہ اس لنک کے تھرو بھی بھیج سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپشن ہے. لیکن اس میں ہمارے پاس دیکھیں لنک کتنے زیادہ کریٹ کر جاتے ہیں, ایک میش بنانی پڑتی ہے جس کی وجہ سے لنکس کافی زیادہ بنانے پڑ جاتے ہیں, تو یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. تو یہ میش ٹوپولوجی کے ہر ٹوپولوجی کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز جو بک ہے ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ نیٹورکس کی, جس کو آج یہ والا چیپٹر جہاں سے لیا گیا چیپٹر 1, اس میں گیون ہے, تو آپ اگر چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے اسٹار ٹوپولوجی. اسٹار ٹوپولوجی میں یہ ہوتا ہے کہ ہر اسٹیشن دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتا, بلکہ وہ ہب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. مطلب اس اسٹیشن نے اس کو میسیج بھیجنا ہے تو وہ پہلے یہاں ہب کے پاس جائے گا اور ہب جو ہے اس کو ڈیٹا ٹرانسفر کرے گی. اس طرح یہ سب جو ہیں وہ ہب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اس کو بولتے ہیں اسٹار ٹوپولوجی. اس طرح بس ٹوپولوجی بھی ہوتی ہے کہ یہ ایک سمجھیں کہ آپ یہ ساری بس بنی ہوئی ہے, یہ بس ڈفرینٹ جگہ سے میسیج لے کے جاتی ہے. یعنی یہ اسٹیشن ہے, اس نے بھیجنا ہے اس تھرڈ اسٹیشن کو میسیج, تو وہ یہاں بس پہ ڈال دے گا, بس جو ہے وہ میسیج لے کے جائے گی تھرڈ اسٹیشن کے پاس, تو اس کو بس ٹوپولوجی کہتے ہیں. اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر یہاں سے لنک بریک ہو گیا تو یہ والا اسٹیشن اس کو میسیج نہیں بھیج سکتا. تو اس کا ایڈوانٹیج بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اس میں اتنی زیادہ وہ ہم نے لنکس جو ہیں وہ کریٹ نہیں کیے ہوئے, ہمارا مین ایک ہی لنک ہے, اس پہ ہی ہم ڈیٹا بھیج دیتے ہیں اور ریسیو کر لیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد رنگ ٹوپولوجی ہے. یہ جو رنگ ہی بنی ہوئی ہے, رنگ میں یہ ہے کہ سارے آپس میں ایک قسم کی یہ پوری بس ہے اور اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے سارے اسٹیشنز. ٹھیک ہے, اس کو رنگ ٹوپولوجی کہتے ہیں. لیکن اس میں اگر یہاں سے لنک بریک ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ یہ والا اس کو یہاں سے اس کو میسیج بھیجنا پڑے گا, یہاں سے وہ میسیج نہیں بھیج سکتا, تو یہاں سے بھیجنے کے لیے کافی ٹائم لگے گا. تو اس کے بھی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ اس بک میں گیون ہے, آپ اس کو اوور ویو اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہائبرڈ ٹوپولوجی ہے. دیکھیں یہاں اس نے ہب یوز کی ہوئی ہے, یہاں اس نے بس ٹوپولوجی یوز کی ہوئی ہے, تو اس کو ہائبرڈ ٹوپولوجی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نیٹورکس کی ملٹیپل ٹائپس ہوتی ہیں, کیٹیگریز ہوتی ہیں, جس میں لوکل ایریا نیٹ ورک ہوتا ہے, یعنی جو شارٹ ڈسٹنس کے لیے اگر 2 کمپیوٹر کو آپس میں کنیکٹ کر دیں تو وہ لوکل ایریا نیٹ ورک ہوتا ہے, لین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لوکل انٹر کنیکٹیویٹی ہوتی ہے, اس کو لین کہتے ہیں, وہ شارٹ ڈسٹنسز کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اسی طرح وائڈ ایریا نیٹ ورک ہوتا ہے جو لانگ ڈسٹنسز کے لیے یوز کیا جاتا ہے. وائڈ ایریا یعنی پوری دنیا کے لیے اگر آپ نے یوز کرنا ہے, کسی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, تو آپ کو وین یوز کرنا پڑے گا, وائڈ ایریا نیٹ ورک. اوور پرووائڈ کنیکٹیویٹی اوور لارج ایریاز. ٹھیک ہے, اسی طرح میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورکس ہوتے ہیں, مینس, جو کہ کسی سٹی کے لیے, کسی کیمپس کے لیے ڈیزائن کیے ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ کسی یونیورسٹی میں ہیں تو اس کے اندر جو نیٹ ورک بنا ہوا ہے وہ مین ہوگا, اس کو آپ مین کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے کہ یہ آپ کے سامنے ڈفرینٹ کمپیوٹرز ہیں وہ ہب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں,
اور یہ کمپیوٹرز جو ہیں یہ اس ہب کے ساتھ ہیں، یہ ہب ٹوپولوجی، اسٹار ٹوپولوجی انہوں نے دکھائی ہوئی ہے کہ کس طرح جو ہے ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں، ان کی ٹوپولوجیز کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ہیٹروجینیس نیٹ ورک بھی ہوتا ہے۔ ہیٹروجینیس نیٹ ورک میں کیا ہے کہ دیکھیں کہ یہاں لین ہے، لوکل ایریا نیٹ ورک ہے، یہ بس ٹوپولوجی یوز کر رہا ہے، یہ ہب ٹوپولوجی یعنی اسٹار ٹوپولوجی یوز کر رہا ہے، یہ راؤٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ راؤٹر جو ہوتے ہیں وہ راؤٹ کرتے ہیں، یعنی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جو میسیج بھیجا ہے وہ دوسری ڈیوائس میں پہنچنے کے ملٹیپل راستے ہوتے ہیں، یعنی آپ نے اگر لاہور سے قصور میں جانا ہے تو لاہور سے قصور جانے کا کوئی صرف ایک ہی روڈ نہیں ہے، بلکہ آپ ملٹیپل آپ کے پاس راؤٹس ہوتے ہیں، لیکن آپ جو راؤٹر ہوتا ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے کہ کون سا آپٹیمل راستہ ہے، کون سا راستہ ہے جس سے میسیج جلدی ٹرانسفر ہو جائے گا۔ جس طرح آپ گوگل میپ پہ بھی جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو شو کرا رہا ہوتا ہے کہ یہ ریڈ لائٹ ہے، ریڈ اس کو کر دیتا ہے، جو جہاں رش زیادہ ہوتا ہے اور جہاں رش کم ہوتا ہے اس کو ریڈ نہیں کرتا، تو اس سے وہ راؤٹ کر دیتا ہے آپ کو۔ اسی طرح یہ کام راؤٹر بھی یہی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ راؤٹر آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور بیچ میں سوئچز لگے ہوتے ہیں۔ سوئچز جو ہیں وہ بیسکلی کیا کرتے ہیں، ہمارا جو نیٹ ورک ہے اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں، یعنی نیٹ ورک جو ہم نے بنایا ہوا ہے، نیٹ ورک ہم نے کیا کیا، یہ ساری نوڈز آپس میں کنیکٹ کر لیں، ملٹیپل ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کیا، لیکن اس طرح میسیج نہیں ٹرانسفر ہوتا، بلکہ یہ نیٹ ورک ہم نے بنا لیا، اب اس نیٹ ورک کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ وہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں سوئچز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح موڈمز ہوتے ہیں، موڈم جو ہیں وہ پھر آگے میسیج بھیج دیتے ہیں ہمارے جو بھی جس بھی ڈیوائسز کو ہم نے میسیج بھیجنا، ٹھیک ہے۔ تو وائڈ ایریا نیٹ ورک، یہ دیکھیں کہ ہم لوکل ایریا نیٹ ورک سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور ہم وائڈ ایریا نیٹ ورک پہ ہیں۔ تو انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیٹ آپ سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس نے ورلڈ کو جو ہے ریولوشنائز کر دیا ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے، اس کی جو سادہ سی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک آف نیٹ ورکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نیٹ ورکس کا یہ نیٹ ورک ہے، ملٹیپل نیٹ ورکس کا یہ نیٹ ورک ہے۔ اس میں انٹرنیٹ کی جو پرووائڈ کرنے کی ملٹیپل آرگنائزیشن ہے جن کو کہتے ہیں انٹرنیٹ سروس پرووائڈر، یعنی جو آپ کو انٹرنیٹ کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں انٹرنیٹ سروس پرووائڈر، آئی ایس پیز۔ آئی ایس پیز جو ہیں وہ لوکل لیول پہ ہوتی ہیں، پھر وہ راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں، راؤٹ کرتے ہیں۔ ریجنل آئی ایس پیز ہوتی ہیں جو کس ریجن میں، فار ایگزامپل کوئی ڈویژن کی آئی ایس پی ہے، یہ کوئی سٹی کی آئی ایس پی ہے، یہ ڈویژن کی آئی ایس پی ہے، یہ نیشنل لیول کی آئی ایس پی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہوتا ہے کہ نیشنل لیول کی ملٹیپل آئی ایس پیز مل کے ایک وہ بنا دیتی ہیں، انٹر کنیکشن آف نیشنل آئی ایس پیز ہوتی ہیں، جو اس کے تھرو وہ بن جاتا ہے، وائڈ ایریا نیٹ ورک بن جاتا ہے۔ لاسٹلی جو ہے دیکھتے ہیں کہ پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں۔ پروٹوکولز کا جو سمپل ڈیفینیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ رولز ہوتے ہیں، یعنی سیٹ آف رولز کو پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اٹ کنسسٹ آف سیٹ آف رولز دیٹ گورن ڈیٹا کمیونیکیشن، اٹ ڈیٹرمائنز واٹ از کمیونیکیٹڈ، کہ کیا چیز کمیونیکیٹ کی گئی ہے، ہاؤ اٹ از کمیونیکیٹڈ، اور کس طرح اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، اینڈ وین اٹ از کمیونیکیٹڈ، اور کب اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ رولز ڈیفائن کرنے ہیں کہ کب ڈیٹا کو بھیجنا ہے، کیا ڈیٹا کون سا ڈیٹا بھیجنا ہے اور کیسے بھیجنا ہے، یہ رول سیٹ آف رولز ہوتے ہیں۔ ان سیٹ آف رولز کو پروٹوکولز کہتے ہیں۔ پروٹوکولز میں آپ نے ملٹیپل سننا ہوگا، فائل ٹرانسفر پروٹوکول اور اس طرح کے بہت سارے سنے ہوں گے، ہائپر ایچ ٹی ٹی پی اور ایف ٹی پی، ٹی سی پی، آئی پی، انٹرنیٹ پروٹوکول، آئی پی ایڈریس ہم کہتے ہیں نا، انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس۔ تو یہ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سے ڈیٹا کو بھیجنا ہے، کب بھیجنا ہے، کیسے بھیجنا ہے، تو یہ پروٹوکولز ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ تو اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔